اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج مدنی مکالمے میں انشاءاللہ عز و جل ہمارا موضوع ہوگا فیضان امام اعظم اور امام شافعی۔ انشاءاللہ عز و جل اس پہ ہماری گفتگو رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ ہی دیر میں نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران الطاری بیرون ملک سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف۔ یوسف بھائی، آج ہمارا موضوع ہے فیضان امام اعظم اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تمہیداً ابتداءً آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو یقیناً فقہ کے دو بہت بڑے ایسے نام ہیں کہ شاید ہی اس دنیا کے اندر کوئی ایسا مسلمان ہو جو ان کے ناموں سے واقف نہ ہو، خواہ وہ عرب ہو خواہ وہ عجم ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے علمی مقام کو دیکھیں، آپ کی خدمت حدیث کو دیکھیں، آپ کی خدمت فقہ کو دیکھیں، تو ایسا امتیازی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ دونوں ہستیوں کو عطا فرمایا، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، کہ یقیناً اس امت کے اندر نہ پہلے کسی کو ایسا امتیازی مقام حاصل ہوا، نہ قیامت تک ایسا جو ہے مقام کسی کو حاصل ہونا ہے، جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باقاعدہ فرامین موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ تذکرہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، گویا کہ کبھی اشارتاً، کبھی صراحتاً، کبھی خواب میں نبی کریم علیہ السلام نے تشریف لا کر بشارت عطا فرمائی، اور خدمت فقہ، خدمت حدیث آپ نے ایسے کی کہ آپ کا آج بھی ایک نمایاں مقام ہمیں جو ہے وہ تاریخ اسلام کے اندر نظر آتا ہے۔ بالخصوص آپ سے جو سلسلہ ایک چلا صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور تک، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا فیضان ایسا تھا کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے مسائل کو احادیث کریمہ کی روشنی میں حل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب دین اسلام کا دائرہ مزید وسیع ہوتا چلا گیا پوری دنیا کے اندر، اور لوگ جو ہے کثرت کے ساتھ مسلمان ہونے لگے، دین اسلام کے جو ہے وہ دامن سے وابستہ ہونے لگے، اور یہ پھر سلسلہ بڑھتا چلا گیا، ساتھ ساتھ چونکہ دور بھی نبی کریم علیہ السلام کے، زمانہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے دور ہوتا چلا گیا، تو لوگوں کے اندر نئے نئے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے، نئے نئے پیچیدہ باتیں ایسی جو ہے پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے، اور حدیث کو جاننے والے لوگ بھی کم ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے اب ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ جو نوپید مسائل بالخصوص نئے ہیں ان کو احادیث کریمہ سے استنباط کر کے، قرآن و حدیث سے استنباط کر کے کس طریقے سے لوگوں کے سامنے سہل اور آسان کر کے بیان کیا جائے۔ ایک تو صحابہ کرام علیہم رضوان عربی دان چونکہ تھے، تو عربی دان ہونے کے ناطے جو عربی احادیث کریمہ تھی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے ڈائریکٹ جو ہے استفادہ کر کے گویا کہ اس کو بیان کر دیا کرتے تھے اور سمجھ لیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ عربی کا سلسلہ تھا، صحابہ کرام جب عجم کے اندر یہ سلسلہ حدیث کا پہنچا، علم کا پہنچا، اسلام کا جب یہ سلسلہ اس میں عجم کی طرف پہنچا، اب عربی کو جاننے والے لوگ نہ رہے، اور عربی دانی چونکہ ان کے اندر نہیں تھی، قرآن و حدیث کو وہ ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے تھے، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ قرآن و حدیث کے جو اس طرح کے مطلب احکامات ہیں کہ جو بظاہر ہمیں ڈائریکٹ عبارت سے نہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، تو پھر ہمارے ان بزرگوں نے الحمدللہ بڑی کوشش کر کے مسائل کا استنباط کیا اور لوگوں کے سامنے فقہ کی شکل میں قرآن و حدیث کو پیش کیا، تاکہ لوگ اپنے مسائل کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے حل کر سکیں، اور لوگوں کے سامنے لوگوں کی جو علمی پیچیدگیاں ہیں ان کو حل کر کے لوگوں کے سامنے بآسانی پیش کر سکیں۔ بالکل آپ نے درست ارشاد فرمایا، اور یہاں پہ ایک بڑا حسن اتفاق ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت اور امام اعظم کی وصال جو ہے وہ ایک ہی دن بتایا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 2 شعبان المعظم کو انتقال ہوا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اسی روز
ولادت ہوئی. اچھا پھر ان کی عقیدت کا جو معاملہ ہے, تعلق جو آپ نے شروع میں بیان کیا, ایک بہت ہی مشہور بات ہے, اور یہ خیرات الحسان میں امام حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش ہوتی ہے, کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور وہ حل نہیں ہو رہا ہوتا, تو میں امام اعظم فقیہ افخم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہوتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, اور پھر جو ہے اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہوں, تو میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, میری حاجت پوری ہو جاتی ہے. تو ان دونوں کے مابین اس قسم کا جو رابطہ ہے, رابطہ اور تعلق ہے امام شافعی کے حوالے سے, کیونکہ امام اعظم کا تو وصال ہو گیا تھا, تو یہ ایک تعلق ہے. اچھا پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ نسبت کے اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اکتساب فیض کیا ہے آپ نے, تو گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا استاد ہیں. اچھا پھر دونوں ہی کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں, سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں, تو ایک بات ہے کہ کسی چیز کا کہہ دینا اور سنا دینا, بیان کر دینا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا عامل ہونا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ پڑھا میں نے, کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا, اس کے جواب میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے جواب بھی ارشاد فرمایا, اور ساتھ میں تائید کے طور پہ ایک صحیح حدیث بھی پیش کی. تو وہ جو سائل تھا اس نے پوچھا کہ کیا آپ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, اللہ کے بندے تو کیا سمجھتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل نہیں کرتا. الحمدللہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ میں جو کہتا ہوں میں اس کا عامل ہوں, اور بھرپور میری سعی یہ ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کروں. اچھا اس میں سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ آپ امام اعظم کے نام سے مشہور ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, دنیا تو اسی نام سے آپ کو جانتی ہے, امام شافعی کو امام شافعی کے نام سے جانتی ہے, لیکن اصل ان کے نام ان بزرگوں کے کیا ہیں؟ حضرت نعمان بن ثابت. امام اعظم آپ کا لقب ہے اور نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے, اور آپ اہل فارس کے رہنے والے تھے, اور 70 سنہ ہجری میں آپ کی جو ہے ولادت کا سن ہے 70 سنہ ہجری, اور آپ کا جو وصال ہوا وہ 150 سنہ ہجری میں ہوا. اچھا آپ نے جو بات ارشاد فرمائی نا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے, بڑا خوبصورت جملہ کسی نے لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام امام محمد, آپ کا نام محمد ہے اور آپ کے والد صاحب کا نام ادریس ہے, محمد بن ادریس شافعی آپ کو کہا جاتا ہے. اچھا شافع آپ کے پردادا کا نام تھا, شافع آپ کے پردادا کا نام تھا, اور آپ کے جو پردادا تھے وہ جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ بنو ہاشم کا جھنڈا تھاما ہوا تھا. اللہ اکبر. بنو ہاشم کا جھنڈا تھاما ہوا تھا. اچھا اسلام کی طرف سے نہیں, غیر مسلموں کی طرف سے وہ لڑ رہے تھے, اور بنو ہاشم کے قبیلے کا جھنڈا تھاما ہوا ہے اور وہ اس میں شریک ہیں. جب جنگ بدر کا فیصلہ ہو گیا, اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی, تو اب یہ ہوا کہ وہ قیدی بنا کر لے آئے گئے. قیدی بنا کے جب لائے گئے, فدیہ دیا, فدیہ دینے کے بعد آزاد ہو گئے, اور مسلمانوں کے کردار سے, صحابہ کرام کے کردار سے اتنا متاثر ہوئے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. اب یہ جو شافعی تھے, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو پردادا, آپ چونکہ اسلام لے کر آئے, اس کے بعد پھر وہ سلسلہ الحمدللہ آگے اسلام کا چل پڑا, اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے وہ الحمدللہ دین اسلام کی اسی خدمت کی. اب جو حسن اتفاق کے لیجیے یا قدرت کی ایک گویا کہ حکمت کے لیجیے اس میں, کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا 150 ہجری میں 2 شعبان المعظم کو جو وصال ہوتا ہے, تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسی رات کے آخری پہر کے اندر جو ہے وہ ولادت ہو رہی ہے. تو گویا کہ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا, گویا کہ ایک علم کا گویا کہ باب دروازہ بند ہو رہا ہے تو دوسرا کھل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ وہ علم کا جو تسلسل امام اعظم کے ذریعے سے چل رہا ہے وہ باب اور وہ دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو سلسلہ الحمدللہ چل پڑا تھا, تو گویا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کو آگے جاری فرمایا. مرحبا, ویلکم آپ کو بھی, اور آپ کو بھی, آپ نے ماشاءاللہ تذکرہ بھی کیا. جی تھوڑا سا اندازے کی غلطی ہو گئی, اس لیے حاضر جو ہے نا ہونے میں چند منٹ کی تاخیر ہو گئی, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں جو تشویش ہوئی. میں یہاں ایک اہم مدنی پھول کی جانب آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ آپ سے سیکھنا چاہوں گا, اور ساتھ میں نیت یہ بھی ہے کہ جو نوجوانان امت ہیں بالخصوص, اور وہ لوگ جو علم کے شائق ہیں, ان کو بھی اس مدنی پھول سے سیکھنے کا موقع ملے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ مبارکہ ہو رہا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ مبارکہ ہو رہا ہے. تو ان مخصوص ایام میں بزرگان دین کے تذکرے کرنے کی کیا برکتیں ہیں؟
تھوڑا اس پر جو ہے نا ہمارا وہ یوں دھیان ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں اس لرننگ کا بینیفٹ سمجھ میں آ جائے گا، اس سیکھنے کا فائدہ سمجھ میں آ جائے گا، تو ہماری جو حرص ہے علم کی وہ جو ہے نا متحرک ہوگی انشاءاللہ۔ جی جب علم کی لالچ بڑھتی ہے، حواس چوکنے ہوتے، تو پھر اس میں دیکھا گیا ہے کہ چیز زیادہ دیر تک ہوتی ہے تو جذبہ بڑھ جاتا ہے، جی جو چیز بھی زیادہ یاد رہتی ہے نا، تو جو تڑپ اور شوق سے سیکھی ہوتی ہے، ورنہ جو ہے وہ تو جتنا شوق بڑھے اتنا ہی بہتر ہے۔ ایک تو اس میں دیکھیں، ایک تو خاص ایام میں جو بزرگان دین کے ایام اعراس ہیں، یعنی عرس کے ایام ہیں جن میں ان کا وصال ہوتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے بلکہ الملفوظ میں بھی لکھا ہے کہ ان ایام میں ان بزرگان کو اپنے جو معتقدین ہیں ان پر، یا جو ان کے مقابر ہیں، یہاں پر مفہوم عرض کر رہا ہوں میں، تو ان کو خصوصی توجہ ہوتی ہے۔ تو ان ایام میں ان کا تذکرہ کرنا، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یعنی مطلب جس طرح ذکر کی ایک ہے نا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تو اس طرح یہ بھی بتایا گیا کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان پر بھی ایسا خاص کرم ہوتا ہے کہ یہ جو ان کا چرچا کرتا ہے تو یہ بھی اپنی توجہ اس پر رکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بینیفٹ جو ہے نا وہ ملتا ہے، پھر صالحین کے تذکرے کے موقع پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ان برکتوں سے بھی ان برکتوں کا بھی جو ہے نا وہ الحمدللہ حصول جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم بات موجودہ حالات کے تناظر میں جس کی جانب میں چاہوں گا کہ ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ان جلیل القدر ہستیوں اور شخصیات کی، ان کی جلالت، علمی جلالت، ان کی جو اپنا ان کا فیلڈ کے اندر ان کا کام ہے، ان کے جو ان کی ریسرچ ہے، جو انہوں نے یعنی جو ان کی خدمات ہیں، پھر ان کی اپنی پرسنالٹی، اب وہ پرسنالٹی کے مختلف حصے، ایک تو اس کی ٹیکنیکل سائڈ سے میری کیا مراد ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ہم کسی محدث صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو علم حدیث میں جو ان کا مقام ہے، انہوں نے کیسے حاصل کیا، اور وہ کس مقام اور کس مرتبے پر فائز ہیں، کیا کیا ان کی خدمات ہیں، کتنا نفع ہوا، علماء امت نے، بزرگوں نے انہیں کیا سمجھا، کیا ان کے بارے میں کہا، کیسا وہ ان کو جانتے تھے، یہ، اور ساتھ ہی ساتھ جب ان کی جو اپنی شخصیت ہے پرسنلی، یعنی تقوی کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق اور جو دیگر جو معاشرت زندگی ہے اس کے اعتبار سے، جب انہیں مطلب اسٹڈی کیا جاتا ہے اور ان کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے، تو جب یہ جلالت، یہ شخصیت، یہ محنت ان کی، یہ مقام اور مرتبہ ہم جیسوں کو پتہ چلے گا، تو الحمدللہ جو عقائد و اعمال کی وہ درست اور صحیح تعلیمات ہیں کہ جو بزرگان دین کے توسط سے الحمدللہ سلسلہ بسلسلہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن فیض کرم سے جو منبع ہے اور جو جن کا نور نکل رہا ہے، تو اس سے منسلک جو ہے نا گویا کہ ایک ہو جاتے ہیں، اور ایک دل جو ہے نا وہ جم جاتا ہے۔ اور جو اس طرح کے آج کل جو مطلب ایک فتنوں کے انجیکشن لے کے گھومتے رہتے ہیں نا، دور ہے تو فتنوں کے انجیکشن لے کے، تو بیگ ہوتا ہے فتنہ پروری کا بیگ ہوتا ہے، تو جہاں موقع دیکھتے ہیں تو وہ بیگ کھولتے ہیں، اس میں سے وسوسے کا انجیکشن نکالتے ہیں، اور وسوسے کا انجیکشن نکالتے ہیں تو جس بیچارے کی آستین اوپر ہوتی ہے، یعنی آستینے سے مراد یعنی کور نہیں ہوتا، نسبت کا کور نہیں ہوتا، علم کا کور نہیں ہوتا، علماء اہل سنت کی صحبتوں کا جو ہے نا وہ کور نہیں ہوتا، تو اس کو پھر انجیکشن وسوسے کا لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو وسوسے کا جب انجیکشن لگتا ہے تو پھر جب اس کو تکلیف ہوتی رہتی ہے تو وہ بیچارہ مضطرب بھی رہتا ہے، پریشان بھی رہتا ہے۔ تو اس لیے ان جو مستند بزرگان دین ہیں ان کے تذکرے پڑھنے بھی چاہیے، ان کے بارے میں معلومات بھی زیادہ سے زیادہ لینی چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ مختلف جو فن ہیں، مختلف جو ہماری ریلیجیس سائنسز ہیں، اسلامک جو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں، ان کے بڑے بڑے نام کون ہیں، اور ہم ان کے بڑے بڑے کام کیا ہیں، اور وہ الحمدللہ بزرگان دین کیا کیا کرتے تھے، کیا کیا فرماتے تھے، اور کیا ان کا طرز عمل ہوتا تھا۔ تو اس سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے قلبی اطمینان کا
اور ہمارے لیے معلومات کا تسکین کا حفاظت ایمان کا اس میں بھی سامان موجود ہے. تو اب خیر جو ہے نا یہ ایک چند میں نے مدنی پھول عرض کیے تھے. اب چلتے ہیں امام شافعی امام اعظم کی بابرکت تذکروں کی طرف. میرا خیال ہے میں نے بہت زیادہ طویل کلام کر دیا, آپ دونوں تو سنتے ہی رہے ماشاءاللہ. جی آپ پہلے تو یہ عرض کروں کہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم ان کا ذکر خیر کیوں کر رہے ہیں, دو وجوہات تو آپ نے خود ہی ارشاد فرمائی. دوسری یہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا یہ حکم موجود ہے کہ لوگوں کو میرے ایام یاد دلاؤ, ذکرہم بایام اللہ, لوگوں کو میرے ایام جو ہیں, دن جو ہیں وہ یاد دلاؤ. تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوا یا عذابوں کا نزول ہوا. یعنی کوئی نسبت ایسی کہ جس سے یاد الہی قائم ہوتی ہو وہ اگر اس دن پائی جاتی ہے تو وہ دن اس قابل ہے کہ اس کی یاد دلائی جائے. تو الحمدللہ عز و جل اہل سنت کا جو معمول ہے کہ بزرگان دین کے آراس کے موقع پر محافل منعقد کرتے ہیں, گھروں میں نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل پر بھی سلسلے جو ہیں وہ اسی کی ایک کڑی ہیں کہ لوگوں کو ان کے دن یاد دلاؤ. پھر اس کی تفسیر میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب وہ یہ چیزیں دیکھیں گے, یہ چیزیں سنیں گے تو انہیں عبرت ملے گی, ترغیب ملے گی, نصیحت ملے گی, واعظ و تذکیر ان کی یاد دلانے سے ہوگا. جیسے کوئی بات بتانے سے سمجھ میں آتی ہے, ایسے ہی دکھانے سے اور اس کی یاد دلانے سے بھی پتہ چلتا ہے. ایک شخص ہے, اس کے اوپر کسی کے بہت زیادہ احسانات ہیں, لیکن کسی موقع پہ آ کے وہ احسان فراموشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا 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 ہے. تو اب یہ وہ موقع ہے جب سامنے والا بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے, تو یہ ایام یاد دلائے جائیں. دوسری چیز یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا. تو قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے راجع, سب سے مستند, سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کی تفسیر قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم ہی سے ہو. تو یہ جو کہا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو اسی کی تفسیر میں آگے ہی ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پہ چلا, ہمیں سیدھا رستہ چلا, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پہ تیرا انعام ہوا. تو علماء نے اس کی تفسیر میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ اولیاء امت اور علماء ربانیین جو ہیں یہ وہ افراد ہیں جن پہ اللہ رب العزت کا انعام و اکرام ہوا اور اس کا فضل ہوا. تو ان کی یاد دلانا اور ان کے ایام منانے میں یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ مالک یہ عرض کر رہے ہیں ہمیں سیدھا رستہ چلا, تو قرآن کریم نے اس کی تفسیر یہ پیش کی ہے کہ وہ سیدھا رستہ ہے کہ جس پر وہ لوگ چلے جن پہ اللہ رب العزت کا انعام و اکرام ہوا. تو جب ہم ان کے اعراس مناتے ہیں, ان کے ایام مناتے ہیں, ان کے لیے نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, ان کا ذکر خیر کرتے ہیں, تو یہ نسبت بھی حاصل ہو جاتی ہے. اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زندگی کی جہتیں, تو جب مطالعہ کیا, ایک بات آپ کے سوال سے ہٹ کے میں شروع ہی میں عرض کر دوں کہ امام شافعی ہوں, امام اعظم ہوں, ان دونوں میں بھی اور دیگر علماء میں بھی اور علماء راسخین میں اور اولیاء کاملین میں کافی چیزوں میں قدر مشترک پائی جاتی ہے, بہت زیادہ قدر مشترک پائی جاتی ہے. اب ایک بات ہے نا, ظاہر ہے وہ سیرت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں, اس پہ عمل کر رہے ہیں اور اس انداز پہ عمل کر رہے ہیں کہ اپنی ذات کو فنا کر دیا. تو جب اپنی ذات کو فنا کر دیا, اپنی جو چاہت تھی اس کو فنا کر دیا, آپ نے درست بات کہی. تو جب سیرت ہی ان کے پیش نظر ہے تو بہت ساری چیزوں میں ان میں مماثلت و ممارست ہونی لازمی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ رمضان میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے. تو مشہور بات ہے, وقتاً فوقتاً بیان ہوتی رہتی کہ آپ 61 قرآن ختم کرتے تھے ایک دن میں, ایک رات میں اور ایک تراویح میں. اچھا, اب یعنی ایک اس سے پہلے کہ آپ دونوں بزرگان دین کی ذوات کے جو ذاتی کردار و اوصاف ہیں ان کے متعلق بات کریں, میں ایک جو ہے نا کامن جو انڈرسٹینڈنگ کا سوال ہے وہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا, پھر آپ جو ہے یہ موضوع کنٹینیو کر لیجئے گا. آپ امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہہ رہے ہیں اور امام شافعی بھی کہہ رہے ہیں, تو کیا کچھ اور بھی مشہور امام ہیں یہ بھی ہمیں بتا دیجئے, اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ یعنی مطلب کون کس کا امام ہے؟ چاروں کے امام ہیں, چاروں امام ہیں, تو پھر ہم یعنی مطلب سارے امام ہیں, سارے ہی ٹھیک ہیں,
کیا کریں اس کے بارے میں بتائیے. اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایک تو امام اس کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے کا امام ہو، مقتدا ہو، پیشوا ہو، اور پھر ایک مسجد کا بھی امام ہوتا ہے. تو جب ان کو امام ہم کہہ رہے ہیں تو نہ ان کو مسجد کے امام کی حیثیت سے امام کہہ رہے ہیں، اور نہ صرف اہل زمانہ کے امام اور پیشوا اور مقتدا ہونے کے لحاظ سے امام کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ افراد امام اعظم ہوں، امام شافعی ہوں، یا امام احمد بن حنبل، امام مالک ہوں، تو ان کو جب ہم امام کہتے ہیں تو یہ ائمہ مجتہدین ہیں. اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو 4 ہمارے ائمہ ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اور فقہی مسائل میں جن کے مسائل کے پیچھے چلتے ہیں، جن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، وہ یہ 4 ائمہ ہیں، اور ان چاروں ہی برحق ہیں، چاروں ہی درست ہیں اپنی اپنی جگہ. البتہ جو جس کی پیروی کرتا ہے وہ اسی سے منسوب ہوتا ہے. جیسے ہم الحمدللہ عز و جل ایشیا میں تقریباً امام اعظم ایشیا میں بھی اور دنیا کے اکثر حصے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار پائے جاتے ہیں، آپ کی تقلید و پیروی کرنے والے پائے جاتے ہیں، اور انہی کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں. اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنا ایک فقہ مدون کیا، اور آپ کے جو پیروکار ہیں وہ شوافع کہلاتے ہیں. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کا بھی اپنا ایک فقہ ہے. تو ان کے پیروکار جو ہوتے ہیں اہل سنت و جماعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ حنبلی کہلاتے ہیں. اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، ان کے پیروکار جو ہیں وہ مالکی کہلاتے ہیں. اب یہ چاروں ائمہ ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے حدیث پڑھی، اور اس سے مسائل اخذ کیے. اب جب انہوں نے مسائل اخذ کیے تو کچھ ڈیفرنٹ تھے، تو ان میں سے چاروں ہی حق ہیں ہمارے نزدیک، اور ان میں سے جو جس کی پیروی کر لے گا وہ درست ہے اپنی جگہ. البتہ یہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک امام کی پیروی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی پیروی پہ کاربند رہے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں فقہ عبارت کا، وہ اسی کی پیروی پہ، اسی کی تقلید پہ کاربند رہے، اور محض نفسانی خواہش کے تحت کسی دوسرے امام کی طرف منتقل نہ ہو. یہ اس کے لیے ناجائز ہوگا اگر اس نے اپنی نفس کی خواہش پہ عمل کرتے ہوئے کسی دوسرے امام کی طرف منتقل ہوا. ٹھیک ہے، یعنی وہ تو نفس کی اطاعت ہوگی. چلیں میرے اب کنٹینیو کیجئے. آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف حمیدہ بیان کر رہے تھے. میں ایک مماثلت و ممارست بیان کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. 61 ہاں، اور عید کا بھی ملا لیں تو 62. تو ایک دن میں ختم کرتے تھے آپ، ایک رات میں ختم کرتے تھے، جبکہ 30 روزے ہوتے تھے. جب کی بات ہے 29 ہوں گے تو ظاہر سی بات اسی اعتبار سے تعداد ہوگی. تو ایک دن میں ختم کرتے تھے، ایک رات میں ختم کرتے تھے، ایک تراویح میں ختم کرتے تھے. تو یوں یہ کل ملا کے 61 قرآن پاک بنتے ہیں اگر 30 روزے ہوں. اور عید والے دن امام اعظم ابو حنیفہ جدا گانا طور پہ علیحدہ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے ہیں. اب جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم سیرت پڑھتے ہیں تو یہ رمضان المبارک میں یہ بھی 60 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، 60 قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. 60 پڑھتے تھے. البتہ یہ تھوڑا معاملہ جدا ہے کہ یہ جو ہے نوافل میں 60 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے رمضان المبارک. اچھا، اب یہ جو ہے کہ قرآن کی محبت، قرآن کی تلاوت سے محبت اور شغف، یہ امام اعظم میں بھی پایا جاتا ہے، امام شافعی میں بھی پایا جاتا ہے، اور جتنے اولیاء اور جتنے علماء راسخین آپ دیکھیں گے ان کی سیرت کو اٹھائیں گے تو ان کی سیرت کا بڑا نمایاں پہلو یہ ہوگا کہ ان کا تعلق بالقرآن بڑا مضبوط ہوگا. اور وہ صرف ایک چیز ہوتی ہے، ہم جب کہتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور قرآن پاک کو سمجھیں، دونوں ہی کی اپنی اپنی جگہ فضیلت ہے. اب ان کا جو مقام و اسٹیٹس ہے اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ اگر تلاوت کے بجائے یہ قرآن پاک کے مسائل سے، قرآن پاک سے مسائل کا استنباط، اس کی تفسیری نکات اور اس کی جو دیگر جہتیں ہیں ان کی طرف ہی توجہ رکھتے کامل طور پر، دوسری طرف توجہ نہیں رکھتے. دوسری سمت سے میری مراد ہے تلاوت قرآن پاک، تو بھی چلتا تھا کیونکہ ان کا ایک اسٹیٹس وہ تھا اور فائدہ بھی زیادہ ظاہری اعتبار سے نظر آتا ہے. لیکن انہوں نے تلاوت قرآن پاک کو نہیں چھوڑا اور وہ کرتے رہے. بعض افراد جو کہتے ہیں وہ جب کم علمی ہوتی ہے یا جسے کہتے ہیں نیم حکیم، تو وہ کہتے ہیں یار ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ، سمجھ کے پڑھو. تو ایسی بات نہیں ہے. قرآن پاک سمجھ کے پڑھنا تو ہے ہی افضل، لیکن محض تلاوت کرنا یہ بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے. خود میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پہ شاہد ہیں کہ قرآن پاک کی محض تلاوت جو ہے وہ بھی بہت فضیلت والا کام ہے. اور تلاوت تو تلاوت ہے، قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب اور عبادت کا درجہ رکھتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ
اس اعتبار سے ان دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے. اور انشاءاللہ عز و جل آگے بھی کنٹینیو کروں گا. ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ امام اعظم ایک کاروباری شخصیت تھے. ماشاءاللہ. میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کچھ اوصاف حمیدہ بھی اگر آپ اس امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو غلام رسول بھائی ابتدا میں ہم نے چند باتیں کی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا اگر ہم مقام دیکھتے ہیں تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں وہ ہے کہ آپ پر دادا استاذ بنتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بڑے مشہور ہیں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مرحبا. اچھا آپ کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور اسی طریقے سے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھا, کیونکہ 2 سال آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پڑھا اور اس کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے اکتساب فیض کرتے رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں اور آپ کی جب ولادت ہوئی تو ابتدا میں اپنے گھر کے اندر ہی بڑا اچھا آپ نے جو ہے وہ علمی ایک ماحول پایا. 4 سال کی عمر جب آپ کی تھی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ بیٹا محمد آپ علم حاصل کرو. آپ دیکھیں ابھی سے ابتدا ہو رہی ہے اور واضح و نصیحت بھی جب کی جا رہی ہے اور تربیت کی جا رہی ہے تو خالصتاً ایک ایسی نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو کہ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے امام بننے کا ایک سبب بنا ہوگا جس نے ابتدا میں آپ کی بچپن اٹھانے سے بچپن ایسا ہے. اچھا تھوڑا سا ایک وضاحت کرتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارک کے متعلق کلام کر رہے ہیں یا امام محمد بن حسن امام شافعی رحمۃ اللہ. اوکے. اچھا یہاں ایک اور اہم بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ والد گرامی جو ہیں وہ بچپن میں وصال فرما چکے تھے اور والدہ محترمہ پر جو ہے نا تربیت کی ذمہ داری تھی. اب والدہ محترمہ کتنی حساس ہے تربیت کے متعلق؟ آپ فرماتی ہے کہ بیٹا محمد علم حاصل کرو, کیونکہ جس شخص کے پاس علم نہیں ہوتا اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. 4 سال کی عمر کے بچے کا ذہن اب آپ کے اندر ایک علم حاصل کرنے کا شوق و جذبہ پیدا ہوا. اور آپ کے والد صاحب کا جیسے آپ نے تذکرہ کیا نا, تو آپ کے والد صاحب جو ہے وہ کافی غریب گھرانے سے آپ کا تعلق تھا اور آپ کے پاس کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا باقاعدہ کہ جس کو مالدار یا امیر کہا جائے. بہت زیادہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں جب طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلا, گھر کو چھوڑا, علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا, آپ کی 10-12 سال کی عمر مبارک تھی, تو جب آپ اپنے شہر سے باہر نکلے علم حاصل کرنے کے لیے, تو اس سے پہلے ہی آپ کا علم حاصل کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا. ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے, تو وہ آپ نے محراب حرم کے اندر کھڑے ہو کر 13 سال کی عمر مبارک تھی. اب جب والدہ نے آپ کو وصیت کر دی کہ بیٹا علم حاصل کرو, تو گویا وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہوگا. اور 13 سال کی عمر جو کہ مراحل بلوغت کی ایک عمر ہوتی ہے, آپ محراب حرم کے اندر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرما رہے ہیں. اور وہ محراب حرم اور وہ حرم اور وہ مسجد نبی شریف کہ جہاں وقت کے بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ گزرے, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے پیشوا, بڑے بڑے مشائخ گزرے, تو آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13 سال کی عمر مبارک ہے اور محراب حرم کے اندر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو, میں اس کا جواب دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ وہاں پر موجود ہیں. وہ حیران ہے کہ یہ کون بچہ ہے اور یہ کس طریقے سے اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے. لیکن جب وہ آ کر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دین کے متعلق اور حدیثوں کے متعلق اور فقہ کے مسائل سے متعلق سوالات پوچھتے ہیں, تو آپ ان کے ایسے جوابات دیتے ہیں کہ وہ آپ کی علمیت اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فقہی بصیرت عطا فرمائی تھی اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا. اللہ اکبر. 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن فرما لیا تھا. 15 سال کی عمر میں 10 سال والا بتا دوں, پھر آپ 15 پہ جائیے گا, 7 کے بعد 10 آتا ہے. تھوڑا یہ رہے گا کیونکہ محبت اپنی جگہ قائم ہے, تو وہ کچھ اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں. جی. اور 10 سال کی عمر میں موتا امام مالک یہ حفظ فرما لی تھی. اچھا, والدہ محترمہ کی آپ جو ہے نا وہ ان کی ذات مبارک کے متعلق اور تربیت کے متعلق جو ان کا مدنی ذہن یا ان کا جو رول ہے اس کے متعلق آپ بات کر رہے تھے, تو ایک اور اہم بات یہاں یہ بھی قابل توجہ ہے آج کل کی ماؤں کے لیے بھی اور ظاہر ہے کہ والدوں کے لیے بھی, سب کے لیے بھی لرننگ تو ایکسپیرینس سب کے لیے ہے کہ یمن میں بچپن گزرا ہے ان کا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2 سال کے تھے تو مکے میں تھے, پھر والدہ محترمہ یمن تشریف لے گئی تھی. 8 سال کے ہوئے
تو والدہ محترمہ کو کہ شرافت زائل نہ ہو جائے اندیشہ لائے، مطلب یعنی کہ جو ان کو یعنی علم میں جائیں، بلند مقام حاصل کریں، مرتبہ حاصل کریں، اور ایک نجیب اور شریف خاندان سے، عزت دار معزز علمی گھرانے سے تعلق ہے، تو یوں نہ ہو یوں نہ ہو کہ مطلب ان کا علم سے تعلق نہ بنے. تو مکہ المکرمہ اس وقت جو ہے نا، وہ مکہ تو خیر ہر وقت ہی الحمدللہ مرجع و ماوا رہا ہے، تو علماء وہاں الحمدللہ کثیر تعداد میں موجود تھے. تو والدہ محترمہ پھر 8 سال میں ان کے علم کی وجہ سے، علمی تربیت کی بنا پر دوبارہ یمن سے مکہ مکرمہ جو ہے نا وہ تشریف لائی تھی. تو اب یہ دیکھیے نا کہ ان والدہ محترمہ کا بھی تو کتنا بڑا یعنی ان کا جو ہے نا وہ کردار ہے ان کی تربیت میں. بے شک اب آپ 15 سال والی بات پر آئی، میں خیر معذر چاہتا ہوں، پھر دوبارہ جو ہے نا پیچھے چلا گیا تھا. جیسے آپ فرماتے ہیں اتنی کم عمری میں، تو 15 سال کی عمر میں مکہ شریف کے مفتی اعظم سیدنا مسلم بن خالد زنجی علیہ رحمہ نے آپ کو فتوے کی ترغیب دے دی تھی. 15 سال کی عمر، مطلب آج کل کے اعتبار سے ہم سوچیں تو 15 سال تو ٹین ایجر ہے، تو اس میں تو کوئی بڑی ذمہ داری دینا یا اس طریقے کی امید رکھنا بھی میچورٹی کا اس بیچارے کو تو خود سمجھ میں اپنی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اللہ کی رحمت ٹیوشنوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے اللہ رب العزت جن افراد کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنا لیتا ہے، جن کو قبول فرما لیتا ہے، پھر آغوش الہی میں ان کی تربیت کچھ اس انداز سے ہوتی ہے کہ وہ زمانے کے دیگر افراد سے، چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں، ان کی جہتیں سوچنے کی بہت مختلف ہوتی ہیں، ان کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سے رب کریم نے بڑے کام لینے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی عطائیں بھی دیگر لوگوں، عام افراد کی نسبت ان پہ مختلف ہوتی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی میں اس وقت عرض کر رہا تھا کہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ان کی جو لائف تھی اس کے مطلب ایسی چیزیں جو ہمیں اس بات پہ ابھاریں کہ نہیں یہ کوئی شخصیت تھے، ان کو آئیڈیل بنا سکیں ہم. امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کا جو ایک بہت متاثر کن پہلو مجھے لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ غلام رسول بھائی آج کے دور میں یعنی علم کی نشر و اشاعت اور مارکیٹنگ، کاروبار، بزنس، یہ بالکل دو جداگانہ سمتیں سمجھی جاتی ہیں، اپوزٹ ہی سمجھی جاتی ہیں. یعنی جس کا مارکیٹ سے اور کاروبار سے تعلق ہے، گویا وہ کوئی بہت بڑی علمی شخصیت نہیں ہو سکتی، یہ تصور ہے. اور اسی طریقے سے جو علمی شخصیت ہے اس کے بارے میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے کوئی کاروباری آدمی بڑے ٹائپ کا بزنس یہ کر سکتا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بزنس ریشم کے کپڑے کا تھا اور اچھا خاصا بڑا بزنس تھا، جسے آج کل کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا ان کا بزنس تھا. اور یہ بہت سخی بھی تھے اور دیانت دار تاجر تھے. جیسے انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر دین اسلام کی مدد کی، اس کی ترویج و اشاعت کی، ایسے ہی انہوں نے اپنے کاروبار کی بنیاد پر بھی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی. پیسہ بہا کے نہیں بلکہ پیسہ کمانے میں اور پیسہ خرچ کرنے میں دین اسلام کی جو روشن تعلیمات ہیں ان پہ جب آپ نے عمل کیا اور اخلاقیات کے وہ تقاضے پورے کیے جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، جب آپ نے ان کو اپنایا تو آپ کی جو ویلیو تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی. آپ کی جو عظمت تھی اس کے لوگ عین الیقین سے، جسے کہتے ہیں نا آنکھوں سے دیکھا ہے، تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اور زیادہ قائل ہو گئے. آپ ایسے دیانتدار تاجر تھے، واقعات لکھے ہوں اور اس میں بعض واقعات مقررات ہوں گے لیکن ان کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے. آپ ایسے مقررات ہی تھوڑا جی ہضمبل ہوگا، آپ تو وہ کر دیں یعنی جس میں یعنی دہرائی ہوگی، جی ریپیٹیشن ہو سکتی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولاً تجارت ہی کو فوکس کیا آپ نے، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی آپ کو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے خواب میں آپ کو ترغیب کے لیے ارشاد فرمائے، اللہ اللہ، وہ مطلب بس انہی کا خاصہ تھے کہ فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، تمہیں اللہ تعالی نے اس لیے پیدا نہیں کیا بلکہ تمہارے ذریعے سے دین اسلام کی خدمت لینی ہے. اس قسم کے مفہومی الفاظ تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تعلیم فرمائے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ مکمل طور پہ اس طرف جی آئے. اسی ضمن میں تذکرہ نگاروں نے ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ راستے میں نا جب یہ جاتے تھے مارکیٹ کی طرف، بازار کی طرف، تو راستے میں ایک امام تھے، ان کا مکان پڑتا تھا. تو ایک دن تشریف لے جا رہے تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان امام کی نظر پڑی. اب چہرے پہ وہ سعادت مندی کے آثار تو تھے ہی نا،
تو اب یہ بھی جو ظاہر ہے یہ خود بھی امام تھے جو جن کا مکان تھا، اور ان کی نظر بھی اللہ نے انہیں کیسی فراست عطا فرمائی ہوگی، تو انہیں بلایا. تو یہ سمجھے کہ یہ شاید طالب علم ہے، یہ کوئی یعنی مطلب اسلامک سائنسز کے علوم اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ. تو پوچھا کہ کن سے پڑھتے ہو؟ تو کہا میں تو فلاں سوداگر کے پاس جا رہا ہوں. وہی بزنس کے تعلق سے جو ہے نا وہ جا رہے ہوں گے ملنے یا سیکھنے جا رہے ہوں گے. تو مطلب اور جو ہے نا مطلب اس پر بھی انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے افسوس کے ساتھ بتایا، یعنی یہ بتایا لکھا گیا، یعنی تو کہ مطلب یہ تو مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں جو ہے نا علم دین حاصل کر رہا ہوں، اور میں جو ہے اس میں تو جا رہا ہوں بزنس کے تعلق سے جا رہا ہوں. تو جو یہ ہیں وہ جو امام تھے تو انہوں نے مطلب پھر ان کی بھی توجہ فرمائی کہ آپ جو ہے نا وہ علماء کی خدمت میں اور صحبتوں میں آپ حاضر ہوا کریں اور علم دین حاصل کیا کریں. تو انہوں نے بھی انفرادی کوشش کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذہن بنایا اس سمت. جی آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی اچھا، وہ جو ہے وہ اس طرف جو ہے توجہ دلائی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ادھر بھی جو ہے نا وہ ذہن پھر اس پر وہ مبذول ہوئی توجہ. ایک اور اہم بات میں توجہ دلانا چاہوں گا، یہ بے شک بزرگان دین کی خداداد صلاحیتیں. کال کا فرما رہے ہیں تو پہلے کال لے لیں، کیونکہ بعض اوقات یہ جو ہے نا اگر جو ہماری کلام ہے اس سے کوئی کویشچن ارائز ہوا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کو شیئر کر لینا زیادہ اچھا ہو سکتا ہے لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے. جی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ بھی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی، کیا بات ہے. ان کے ذریعے ہی دین اسلام کا سلسلہ، شریعت کی آسانیاں سمجھنے کی توفیق انہی نفوس قدسیہ سے ملی ہیں. تو آج میرا سوال یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے جو اعمال ہیں، نوافل، قرآن پڑھنا، شریعت پر عمل کرنا، شرم و حیا کا پیکر ہونا، اور ہماری جیتی جاگتی جو مثال ہے وہ ہمارے امیر اہل سنت ہے، تو ہم کس طرح ان کو کاپی کریں؟ کیونکہ ہم سے تو کئی لغزشیں ہو جاتی ہیں، نہیں کر پاتے. تو کیسے، کیا کسی ایک چیز کو ہی پکڑ کر چلا جائے جیسے کہ نوافل کی کثرت ہے، کہ یا ہر عمل کا جو سلسلہ کار ہے اس پر کوشش کی جائے؟ تو اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے. اور عمران بھائی بھی انشاءاللہ تو سلسلے میں شامل ہیں. دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کا یہ جو علم کا شوق ہے اس میں اور اضافہ کرے. میرے حق میں بھی یہ دعا قبول کرے. آپ نے ماشاءاللہ کویشچن کیا تو یہاں تو یہ عرض کروں گا، امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مختلف عبادات ہیں نا، ان کے مختلف اثرات ہوتے ہیں. اور سمجھانے کے لیے یہ امام شعرانی نے نہیں لکھا، آپ کو یوں سمجھانے کے لیے ایک عرض کر رہا ہوں. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص صرف گوشت ہی کھاتا چلا جائے تو کیا ہم اسے کہیں گے کہ یہ بیلنس ڈائٹ ہے؟ ظاہر ہے کہ اسے جو ہے وہ پروٹین کی بھی ضرورت ہے. تو پروٹین جس ڈائٹ سے ملتا ہے وہ الگ طرح کی ہے. اسے ڈفرینٹ وائٹامنس کی بھی ضرورت ہے، اسے جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کی بھی ضرورت ہے، مختلف قسم کے غذائی اجزاء کی ضرورت ہے تاکہ اس کی جو جسمانی صحت ہے وہ قائم اور دائم رہے اور وہ اس کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے. تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل مختلف عبادات کے جو ہمارا دل ہے، ہمارا جو تقویٰ ہے، اس کے اوپر مختلف اثرات پڑتے ہیں. تو اب یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی شخص اب جو ہے صرف نفل پڑھتا رہے تو دیگر عبادات سے بالکل ہی جو ہے نا وہ غافل ہو جائے، علم دین ہو ہی نہیں اس کے پاس. اچھا، تلاوت قرآن جو ہے وہ کرے گا تو اس کو پھر تلاوت قرآن کے فوائد جو ہے وہ ملیں گے. تو پھر یہ بھی لکھا ہے بزرگان دین نے کہ قلب کی حالت کے مطابق بھی بعض اوقات جو ہے نا بزرگان دین تجویز فرما دیتے کہ مریدوں کی تربیت کر دیتے تو اب تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو. تو کوئی نیکی جو ہے وہ چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں چاہیے اور کوئی گناہ ہلکا جان کر معاذ اللہ کرنا نہیں چاہیے. ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر نیکی کے فیض سے فیض اٹھانے کی کوشش
کرنی چاہیے. بزرگان دین جو ہیں وہ ان کی ذاتوں پر ایک غلبہ ہوتا ہے, اور شخصیت مشہور بھی ایک غالب پہلو کے اعتبار سے ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہمارے مہروز بھائی فرما رہے تھے ماشاءاللہ, کیونکہ سارے کاپی تو ظاہر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو کر رہے ہیں نا, تو ان کی ذات مبارک میں جو ہے نا اچھے اخلاق عالیہ ہیں, بزرگان دین اور علماء راسخین, انہی کو اپنانے کی زیادہ سے زیادہ کوششیں کرتے ہیں, اور جو جتنا زیادہ سنت پر عامل ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا بزرگ ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پیش نظر رکھ کر ہر طرح کے نیک اعمال سے جو ہے وہ مطلب حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. سوال سے پہلے جو بات ہماری چل رہی تھی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سخاوت کے حوالے سے جیسے کہ مہروز بھائی نے فرمایا, اور اسی میں آپ کی ایک اور شخصیت, آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو حلقہ درس تھا مہروز بھائی, تو اس میں آپ جو ہے آپ کا مدرسہ تھا, آپ پڑھایا کرتے تھے, بہت سارے آپ کے شاگرد تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا نام یعقوب ہے اور ابو یوسف آپ کی کنیت ہے, تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو بھیجا, آپ بڑے غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو بھیجا کہ کچھ مطلب کسب معاش وغیرہ کر کے آؤ. جی. تو آپ گئے, تو گزرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مدرسے کے پاس رک گئے. آوازیں آ رہی تھیں حدیث کی, قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. رک گئے, کھڑکی کے پاس رک کر کچھ سننے لگے. بڑا مزہ آیا جب یہ علم کی باتیں سنی, احادیث کریمہ آیات کا جو درس ہو رہا ہے, دور ہو رہا ہے, بڑا مزہ آیا. رک گئے پورا دن وہاں پر اسی کے اندر گویا کہ ان کا گزر گیا, درس کے اندر ہی سنتے سنتے. شام کو واپس آ گئے گھر پر, گھر والوں بھائی کما کر لیا, تو بولا نہیں آج تو کچھ بھی نہیں ملا. اچھا, دوسرے دن پھر وہی سلسلہ ہوا, اور وہیں پر مدرسے کے باہر کھڑے ہو کر پھر وہ جو نا سلسلہ شروع ہو گیا. اب کرتے کرتے مدرسے کے اندر پہنچ گئے آپ, اور مدرسے کے اندر پہنچنے کے بعد آپ کا سلسلہ جو ہے باقاعدہ سیکھنے کا شروع ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ آپ جو ہے مطلب معاشی لحاظ سے بہت غریب آدمی ہیں, اور آپ کے مطلب کمائی گھر کے حوالے سے بہت فائنینشلی بہت پریشان ہیں آپ, اور ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے آپ کا کوئی علم کا سلسلہ منقطع ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک عرصے تک, سالوں تک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا خرچ اٹھا لیا, اور خود امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے وہ بنا دیا 20,000 حدیثیں یاد آپ کو. اللہ اللہ اللہ. اچھا, اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی بھی شاگرد نہ ہوتا, صرف آپ کے یہی شاگرد ہوتے, تو آپ کے فخر کے لیے کافی تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ تھا, اور اس کے پیچھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ انفرادی توجہ ہے کہ جو آپ نے ان کے اوپر مبذول کی, اپنا پیسہ آپ کے گھر کے خرچ کے اوپر لگایا, لیکن آپ نے اتنا بڑا امام امت رسول کو عطا فرما دیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. امام شافعی کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات, نسبت والی بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ عبد مناف جو تھے ان پر جا کر مل جاتا ہے. یعنی حضرت عبد مناف سے جو سلسلہ آگے چلا اس میں نبی کریم علیہ السلام تولد ہوئے, اور پھر آگے چل کر امام شافعی جو ہیں ان کا بھی سلسلہ نسب وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں, یوسف بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے, ان کی کنیت ہے, یعقوب ان کا نام ہے, اور یہ غربت میں تھے, غربت تھی ان کے گھر میں, بڑی تنگی تھی, اور بڑی مشکل سے ان کا پڑھانے کا سلسلہ جاری و ساری ہوا. اچھا, ہم تاریخ میں ایسے کئی نام دیکھتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں غربت بھی تھی اور دیگر مسائل بھی تھے, لیکن ان کو ایسا جذبہ, ایسا شوق ملا کہ انہوں نے نہ غربت کی وجہ سے تعلیم اور تعلم اور تدریس وغیرہ کو چھوڑا, اور نہ ہی کسی اور مشکل کی وجہ سے چھوڑا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا آپ نے بھی کہا, ابھی یوسف بھائی نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کے حالات جو تھے وہ بھی مالی لحاظ سے کمزور تھے. آپ غریب گھرانے کے ایک بچے تھے, لیکن علم دین کا شوق آپ کو ایسا مطلب آپ کو لگا کہ پھر جو ہے وہ غربت ہو یا دیگر مسائل ہوں وہ آڑ نہیں آئے. اچھا, یہ پہلے بھی آڑ بنتے تھے اور آج بھی رکاوٹ بنتے ہیں,
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف، بالخصوص ایسے اسلاف جنہوں نے مشکلات کے باوجود تحصیل علم دین کیا، قرآن و حدیث کی تعلیم کو پایا، اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں اس انداز پہ سرخرو کیا اور آسمان پہ اس طریقے سے روشن کیا کہ آج بھی جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آتا ہے، اور ان کے احسان مند ہے امت۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اولاً ان کا ذوق جو تھا وہ عربی ادب کی طرف تھا، اشعار انہیں بہت یاد ہوتے تھے۔ اور آپ کی جو بات ہے نا، اس پر میں ایک ضرور یعنی حاشیہ ضرور ملانا چاہوں گا۔ جی بالکل۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ یعنی کرنے کے لیے نا، جی کرنے کے لیے ایک ہی ریزن کافی ہوتی ہے، اور نہ کرنا ہونا تو ایک ریزن بھی بہت ہوتی ہے، اور نہ کرنا ہونا تو نہ کرنے کے تو 100 بہانے ہوتے ہیں نا، کہاوت بھی ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں، یعنی اگر ہم دیکھیں تو اب اس پہ تو مطلب اپنی حالت پر ہنسنے والا وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے علم دین میں یعنی رسوخ نہ آنا، زیادہ معلومات علم دین کی طرف نہ ہم جانا، تو ہمیں ہمارے بہانوں کی لسٹ میں ہمارا بزنس، ہمارا پیسہ آڑے آ جائے گا۔ ہم بولیں گے ہم بہت بزی ہوتے ہیں، ہمیں بہت سارے افیئرز دیکھنے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم کو بہانہ ملے۔ اگر ہم غریب ہیں تو اب بھائی کیوں نہیں کر رہے، تو غربت ہی ہماری لسٹ میں جو ہے نا وہ معاذ اللہ عذر کی جو لسٹ ہے اس میں شامل ہوگی۔ تو یعنی پیسہ بھی روکنے کا ہم نے بہانہ بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم موجودہ معاشرے کی طرف نظر ڈالتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا وہ بزنس مین ہو اور وہ مطلب وہ کیسے علم دین حاصل کرے گا، وہ کیسے اس کو مشکل ہو، تو غربت ہو تو غریب ہو تو میں کیسے کروں، میرے تو حالات ایسے ہیں۔ تو اچھا، اب اسلاف کرام کو دیکھیں تو دونوں طرف حجتیں ایک لحاظ سے جو ہے نا وہ ہم پر قائم ہوئی ہوئی ہیں کہ جو اکثر جو ائمہ ہیں ہمارے اور اکثر بزرگان دین، وہ ظاہر ہے کہ ان کی توجہ ہے مال کمانے کی طرف تھوڑی، اس طرح کی اپنی ہمتیں یہاں تھوڑی صرف کرتے تھے، اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کی طرف اپنی ہمتیں، اپنی توانائیاں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اصل میں وہ انجام کو، اور اس جو محنت، کسی بھی حوالے سے جو میں محنت یا کوشش کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آج بھی ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، بھئی میں یہ حاصل کروں گا تو کیا ملے گا، اور یہ حاصل کروں گا تو کیا ملے گا۔ اچھا، ہر کسی کی سوچ جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، اس سوچ کی بلندی بھی بڑی مختلف ہوتی ہے، بلکہ بلندی بھی نہیں کہنا چاہیے، بعض اوقات وہ پستی پہ ہوتی ہے، تو وہ فکر اس کی اتنی مضبوط اور کامل اور صائب نہیں ہوتی کہ وہ درست فیصلہ کر سکے۔ البتہ وہ اپنے تئیں، اپنے ذوم میں یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جس راستے کو اختیار کیا ہے اس میں مجھے فائدہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں، دیکھیں یہاں پہ میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، اپنے مالی معاملات اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہ رہا ہے اور حلال معاملہ کر رہا ہے، شریعت کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے مال کما رہا ہے، تو وہ مضموم نہیں ہے، اس کی ہم مذمت نہیں کریں گے، لیکن بہرحال ایک اس سے افضل کیٹیگری موجود ہے، تو ہم ترغیب تو اسی کی دیں گے کہ جو افضل ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے تو اسی کو حاصل کیا جائے گا، ایک ردی چیز کے مقابلے میں ایک اعلیٰ ہی چیز کو فوقیت دی جائے گی۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ اچھا، آپ نے جو بات کی نا کہ تنگی کے ساتھ، تو وہ آپ نے توجہ بھی دلائی کہ اسی طریقے سے مال کی جب فراوانی ہوتی ہے نا تو پھر بھی اس طرف نہیں آیا جاتا، اور ہم اپنے اسلاف میں دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی جہتوں سے انہوں نے اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور تحصیل علم دین میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، چاہے وہ مالدار ہو جیسے امام اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور چاہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہوں جیسے کہ امام ابو یوسف اور امام شافعی کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اگر اس سے ہم یہ مدنی پھول لینا اور ایک یہ دھن پکڑ لینا کہ کم سے کم جو وہ علوم دینیہ کہ جو مجھ پر حاصل کرنا فرض ہیں، واجب ہیں، ایٹ لیسٹ یہ سودا تو میرے سر میں سما جائے، اے کاش۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اور یہ سودا تو بلکہ سمایا ہی ہونا چاہیے، اور اس میں تو کوئی عذر بھی نہیں ہے نا، یعنی اس میں کوئی بات تھوڑی چلے گی، یہ تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے، فرائض اور واجبات کا علم تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ بات ہے غلام رسول بھائی، آپ اس کو دیکھ لیں کہ دعوت اسلامی نے جہاں بہت ساری چیزوں میں ایک مدنی انقلاب لے کر آئی ہے، وہاں پہ اس سوچ میں بھی مدنی انقلاب لے کر آئی کہ دعوت اسلامی میں آپ کو ایسے علماء ملیں گے جن کا اپنا بزنس ہے، اور ایسے بزنس مین ملیں گے آپ کو جو باقاعدہ تحصیل علم دین میں مشغول ہیں۔
ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یہاں اس دور کے اندر بھی دیکھو نا اس طرح کی مثالیں کھڑی کر دی ہیں. تو میں جیسے بہرحال ترغیب کے لیے عرض کر رہا تھا, تو یہ عزم ضرور ہمارا پختہ ہونا چاہیے, اور یہ ہم ضرور جو ہے نا اس پر مطلب ثابت قدم ہو جائیں کہ جو ہمارے فرائض اور واجبات کا علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وقت بھی مختص کریں, اور خوب رغبت اور شوق کے ساتھ اسے جو ہے وہ حاصل کر لیں, اور پھر جتنا گڑ ڈالیں اتنا ہی میٹھا, جتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے کمپیئر کر کے دیکھیں نا جی. آج کل کے دور میں علم حاصل کرنے میں ہمیں کتنی سہولیات ہیں, اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں, ان کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ اپنے سفر نامے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں جب علم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا, ٹھیک ہے, تو آج کل یہ پین, کتابیں اور بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم بآسانی کسی بھی مدرسے میں جا کر بغیر کسی پیسہ خرچ کی حاصل کر سکتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کاغذ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو میں درختوں کے پتوں کے اوپر اور چمڑے اور جانوروں کی سوکھی ہوئی ہڈیوں کے اوپر حدیثیں اور علم کی باتیں لکھا کرتا تھا. اللہ اللہ اللہ. مطلب آپ ذرا تھوڑا سا ہم اس کا تصور کر کے دیکھیں کہ کتنی مشکلات ہیں کہ استاد صاحب کچھ بیان کر رہے ہیں لیکن میرے پاس اس کو لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے, میرے پاس اس کو یاد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو میں جو نا درختوں کے پتوں پر اور سوکھی ہوئی ہڈیوں کے اوپر وہ مسائل کو, شرعی مسائل کو اور جو ہے ان چیزوں کو لکھا کرتے ہیں. تو یہ وہی والی بات ہے کہ جو شخص جتنی قربانی دین کے لیے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عظمت بھی اتنی زیادہ عطا فرماتا ہے. آج عرب کے اندر دیکھیں تو اکثریت آپ کو شوافے کی ملتی ہے, اور امام شافعی اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلدین میں آپ کو بہت بڑی تعداد ملتی ہے, اور بہت بڑے بڑے وقت کے جو مشائخ تھے, محدثین تھے, وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بلکہ اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں, ائمہ ستہ کو دیکھتے ہیں, جو سیاہ ستہ ہماری حدیث کی کتابیں ہیں, تو ان میں سے اکثریت کا تعلق امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقلدین میں سے آتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت جو ہے دین کی, وہ ایک اس صورت میں بھی ظاہر ہوئی کہ آپ کے شاگردوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی سیاہ ستہ پڑھ کر آج پوری دنیا کے لوگ مستفیض بھی ہو رہے ہیں, دین متین کی خدمت بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہاں ایک بات عرض کروں غلام صاحب, بڑی اہم بات ہے, اور بالخصوص اگر نوجوان اور طلباء سن رہے ہیں تو وہ بھی ایک چیز آپ سے سوال کروں گا, ایک چیز میں عرض کروں گا. سوال آپ سے یہ ہے کہ کیونکہ آپ بھی ایجوکیشن سیکٹر سے وابستہ ہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی کا ادارہ دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم دارالمدینہ یونیورسٹی اس سے وابستہ ہیں, تو آپ اپنا تجربہ شیئر کیجئے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن طلباء کو, جن طالب علموں کو, اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ سہولتیں ملتی ہیں وہ اتنے نمایاں نہیں ہو پاتے, پرسنٹیج کے اعتبار سے وہ اتنے نمایاں نہیں ہو پاتے جتنے کہ جن کو تنگی ملتی ہے, جن کو وہ سہولتیں نہیں ملتی لیکن شوق اور جذبہ ہوتا ہے, تو وہ بس بعض اوقات آگے نکل جاتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو انعام ہے نا, یہ کیسے ملا انہیں, اس کا ایک بہت بنیادی فیکٹر اگر ہم دیکھتے ہیں نا, تو ان کی زندگیوں میں نظم تھا. یہ وہ اردو غزل والی نظم نہیں ہے, ان کی زندگیوں میں ایک مطلب طریقہ کار تھا, ایک جدول تھا, ٹائم ٹیبل تھا, ڈسپلین تھا. سب کی زندگیوں میں جتنے بڑے لوگ ہمارے یہ گزرے ہیں اسلاف اکرام, تو امام اعظم اور امام شافعی ان دونوں کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا. امام اعظم ابو حنیفہ کو جو جدول تھا وہ بیان کیا, ان کے ساتھ جو سالوں لوگ رہے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ان کا جدول کیسا ہوتا تھا کہ یہ صبح سے فجر کی نماز کے بعد سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوتا تھا, ظہر تک جاری رہتا تھا. ظہر کی نماز پڑھ کے کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے, اس کے بعد پھر وہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا, یہاں تک کہ عشاء کی نماز ہو جایا کرتی تھی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پھر گھر جایا کرتے تھے, تازہ غسل فرمایا کرتے تھے, اور صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنتے تھے, خوب خوشبو لگاتے تھے. بلکہ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمائی کہ بیش قیمت لباس پہنتے تھے, اور پھر نماز پڑھا کرتے تھے کہ نماز کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم ہے, تو اس رب کی بارگاہ میں جب جائیں تو اچھے کپڑوں میں جائیں. تو اس طریقے سے کرتے تو پھر دوسرے دن کا بھی یہی معمول ہوتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب ہم جدول دیکھتے ہیں تو آپ نے بھی اپنا جدول بنایا ہوا تھا, اور ان کی صرف رات کا ہی جدول اگر آپ دیکھیں نا, صرف رات کا, یعنی دن کے دو حصے ہیں, ایک دو دن ہے اور ایک رات ہے, تو ان کی رات کا جدول اس طرح تھا کہ انہوں نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہوا تھا, تہائی علم کے لیے, تہائی نماز کے لیے, اور تہائی نیند کے لیے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ ان کے جدول میں, ان کا جدول جو ہوتا تھا وہ فطری جدول ہوتا تھا اپنے حساب سے, یعنی ہر کسی کی جو فطری صلاحیتیں ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں, اور جس کو روحانیت ملتی ہے تو اس کی تو کیا شان و مرتبہ ہے, لیکن انہوں نے اپنے حساب سے اور کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے بھی
انہوں نے اپنے جدول میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی تھیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ذہن، اپنے دل، اپنے اعضاء کو خشوع و خضوع قائم رکھنے کے لیے کسی بھی معاملے میں جو بھی چیزیں درکار ہیں وہ عطا فرمایا کرتے تھے. جیسے کہ امام شافعی کا جدول ہم نے رات کا سنا، انہوں نے تہائی رات کی نیند رکھی ہوئی ہے. اب ان کی جتنی نیند ہے انہوں نے وہ نیند رکھی ہوئی ہے. اور انڈرسٹوڈ بات ہے، مطلب اگر ہم اپنے حوالے سے دیکھیں، اگر ہماری نیند پوری نہیں ہوئی بھی، ایک تو کثرت سے سونے کی عادت ہے وہ تو ہے ہی بیجا، لیکن ایک جو ایوریج نیند ہوتی ہے جس کے بعد ہم فریش ہوتے ہیں، اور تجربہ یہ ہے کہ جب آپ کی نیند پوری ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، بالخصوص کوئی کریٹو ورک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی نیند پوری ہونا ضروری ہے. تو یہ افراد ان چیزوں کا خیال کرتے تھے. پھر امام اعظم کا میں نے عرض کیا کہ وہ تازہ غسل، صاف ستھرے کپڑے، اجلے کپڑے، پھر خوشبو کا اہتمام. تو امام اعظم کا تو کام ایسا نہیں تھا کہ میں ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کے کپڑے میلے ہو جائیں، اس سے بدبو آنے لگے، ایسا تو کچھ تھا نہیں. ان کا تو درس و تدریس کا معاملہ تھا جس میں نارملی کپڑے میلے نہیں ہوتے ہیں، وہ کیفیات نہیں ہوتی جو دیگر کاموں میں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی تر و تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے. جیسے آپ فرما رہے نا جدول کا، تو جیسے آپ جدول کا تذکرہ کر رہے تھے تو میرے ذہن میں نا سیدی اعلیٰ حضرت گھوم رہے تھے. ابھی جیسے آپ نے جملہ ہوئے اعلیٰ حضرت کا جدول گھوم رہا تھا، ابھی مولانا امجد علی آدمی علیہ رحمہ کا جدول گھوم رہا تھا، مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ، بزرگ یاد آ رہے ہیں. مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کے بارے میں تو یہاں تک پڑھا تھا کہ ان کو دیکھ کر گھڑی ملا لو، یعنی ایسا تھا، یعنی نا اس ٹائم نکلا چاہیے، اس وقت ہے، یہ نکل رہے یہاں سے جا رہے ہیں، یہ ٹائم ہو رہا ہے. گجرات ہمارا جانا ہوا تھا تو مفتی صاحب کے مزار پر حاضری ہوئی تھی ہماری، تو آپ کا مزار مبارک وہیں پر ہے. اچھا، جس مسجد میں آپ امامت کروایا کرتے تھے، غالباً غوثیہ مسجد اس کا نام تھا، تو وہ بھی کسی نے بتایا کہ اس مسجد میں آپ امامت کروایا کرتے تھے. عصر کی نماز کے بعد آپ چہل قدمی کے لیے باہر تشریف لے کر جاتے تھے اور مسجد کی سیڑھی پر قدم رکھتے تھے اور اذان ہوا کرتی تھی مغرب کی. اللہ اللہ، اتنا مطلب آپ جس فرمایا نا وقت کی پابندی ایسی تھی کہ آپ وہ جو ہے مسجد کی سیڑھی پر قدم رکھتے تھے اور جو ہے مغرب کی اذان ہوا کرتی. کام ہی اسی طریقے سے ہوتے ہیں. اپنا غلام رسول بھائی، جب میں مدنی ماحول میں نیا نیا آیا تو میں نے دیکھا امیر اہل سنت نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا سب، مطلب مدنی چینل پہ بعض اوقات دکھایا گیا. اچھا، امیر اہل سنت نماز پڑھتے ہیں تو جو پیچھے بیٹھا ہوا شخص صرف دیکھ رہا ہو وہ سوچتا ہے کتنے سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے اطمینان سے، کتنے خوشو سے. اچھا، تشریف لائیں گے، باقاعدہ کھڑے ہوں گے، کپڑے صحیح کریں گے، چادر صحیح کریں گے، پھر عطر لگائیں گے، اور پھر جو جو نیتیں بنتی ہوں گی وہ کریں گے، پھر کہیں جا کے تکبیر کہیں گے، اور پھر بڑے اطمینان سے سلام پھیریں گے. اور اس امیر اہل سنت کے معمولات، اس کے بعد آپ باقاعدہ جو بھی آپ کے معمولات ہیں وظائف کے، تسبیحات پڑھنے کے، وہ پڑھیں گے، اور پھر بڑے اہتمام سے دعا فرمائیں گے، اور اس کے بعد وہ اٹھیں گے. اچھا، یہاں میں عرض کروں ہمارے اوپر تھوڑا سا کام زیادہ آ جائے روٹین سے ہٹ کے، ہم تصور کر لیں تو مطلب نماز جیسی عظیم عبادت جو ہے وہ بھی مطلب گھبراہٹ میں ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جدول ہی کی شان ہے، ان کا جدول. اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک بہت ہی پیارا رسالہ شائع کیا ہے، میں یہاں پہ ضرور اس پہ توجہ دلانا چاہوں گا. اس کا نام ہی جدول، نام ہی جدول ہے. تو وہ پرنٹ شدہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے بھی مل سکتا ہے، اور اس کا PDF ورژن آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. وہ پڑھیے، اپنی زندگیوں میں جدول بنائیے. اس کا تو بڑا فائدہ دیکھا ہے. یہ تقریباً ہر ایک ہی جو ہے نا ٹائم مینجمنٹ کے لحاظ سے تو ٹائم ٹیبل کا کہتا بھی ہے، اور بزرگان دین کی ذاتوں میں بھی ملتا ہے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے حوالے سے بھی بات موجود. شمائل رسول میں مجھے یاد آ رہا ہے، پڑھا ہے میں نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 3 حصے فرماتے تھے اوقات کے. ایک یعنی اپنے لیے، ایک گھر والوں کے لیے، اور ایک جو ہے نا وہ عام مسلمان ہیں ان کے لیے. اور پھر جو اپنا وقت تھا اس میں سے بھی اپنی ذات کے لیے جو وقت مقرر فرمایا ہوا تھا وہ بھی تقسیم فرما دیا کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کے اس پر. وقت کی قدر کیسی ہوتی تھی؟ آپ جو جدول محروز میں بیان فرما رہے تھے نا، تو ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ امام محمد علیہ رحمہ کے شاگرد بھی ہیں، جی، تو ایک بار ایسا ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لیٹے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ رات گزر گئی، اب فجر کا ٹائم ہوا تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنتیں پڑھنے کے لیے اٹھ کر فوراً تشریف لے گئے، وضو نہیں بھی کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرنے لگے کہ حضور، آپ کے مذہب کے مطابق تو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے وضو نہیں کیا اور ڈائریکٹ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں سنتوں کے لیے. تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا
کہ آپ نوافل پڑھ رہے تھے جا کر, لیکن میں سو نہیں رہا تھا, بلکہ میں نے لیٹے لیٹے پوری رات میں تقریباً 100 کا شاید آپ نے ذکر کیا کہ 100 کے قریب مسائل میں نے امت رسول کے لیے اخذ کیے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو ان کا اپنا اس طرح کا جدول ہے کہ وہ دیکھیں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کر رہے ہیں سونے کے اندر, اور فکر اور ایک دھن ہے تو وہ یہ ہے کہ امت رسول کی خدمت ہو جائے, علم دین کی خدمت ہو جائے. اور جو بزرگوں کا ایک قول ملتا ہے کہ ہر وقت کے لیے کام مقرر کر لو اور ہر کام کے لیے وقت مقرر کر لو. اللہ اللہ. تو انہوں نے یہی کیا ہوا ہے کہ ہر کام کے لیے وقت مقرر کیا ہوا تھا اور ہر وقت کے لیے کام مقرر کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے اپنے کسی بھی ٹائم کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. بلکہ یہاں تک آپ کہہ لیجئے اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر وہ مسائل میں غور کر رہے ہیں, اگر وہ جو ہے لیٹے ہوئے ہیں تو مسائل میں غور کر رہے ہیں, احادیث کریمہ میں غور کر رہے ہیں. غالباً امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہی میں نے پڑھا تھا, یا امام محمد کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ سے کسی نے, آپ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دے کر پوچھا کہ آپ نے موت کو کیسا پایا, تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی مسئلے میں غور کر رہا تھا اور غور کرتے کرتے میں نے دیکھا تو میں عالم برزخ کے اندر موجود تھا. اللہ, مطلب موت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت میں دنیا سے چلا گیا اور کس وقت میں موت آ گئی. اس مسئلے کے اندر غور کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ میں عالم برزخ کے اندر موجود ہوں. نہیں, یہ انہماک اور محنتیں اور یہ ایکسلنس تو یہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا وتیرہ رہا ہے. خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیکھ لیجیے نا, ایکسلنس سے مراد یعنی کام میں مہارت. بعض اوقات ہوتا ہے نا جو ہم یعنی جن کا تساہل کا مزاج ہوتا ہے, آسانی کا مزاج ہوتا ہے, سستی اور کاہلی والا مزاج ہوتا ہے, اگر وہ ذہانت یا مضبوط حافظے جیسی نعمت سے مالا مال بھی ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس یعنی جو ہے چونکہ اب حافظہ ہو گیا ہے, تھوڑے سے ذکی ہو گئے ہیں, ذہین ہو گئے, تو وہ محنت کی جو وہ فائل ہے نا اس کو بند کر کے سیل کر کے وہ کسی صندوق میں بند کر دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب یہ ہے. ہمیں اس کو مثال کے طور پر ان کو 2 منٹ میں یاد ہوتا ہے, مجھے 1 منٹ میں یاد ہوتا ہے, ان کو 4 منٹ میں یاد ہوتا ہے, تو اب ٹھیک ہے مجھے محنت نہیں کرنی. لیکن اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عقل مبارک, یعنی بڑے بڑوں کی عقل دیکھی جائے, اور یعنی بلکہ امام شافعی ان کے بارے میں نے پڑھا تھا ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول کہ اگر سارے لوگوں کی عقل کو ان کی عقل کے اندر ضم کیا جائے تو سارے لوگوں کی عقل امام شافعی کی عقل میں ضم ہو جائے گی, یعنی امام کی عقل ان پہ حاوی ہو جائے گی. نہیں, ضم ہو جائے گی. حاوی ہونے والا قول وہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ اپنی جگہ پر ہیں, وہ قول امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول مطلب مجھے اچھی طرح ہاں یہ یاد ہے مجھے اچھی طرح. تو یہ امام یہ ظاہر بعد کے دور کے بزرگ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تو یہ خود فرماتے ہیں کہ یعنی ان جیسا تو کوئی ہے نہیں, اور اگر مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اور اگر یہ مطلب سارے جو فقی ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں, گویا یہ آل میں سے ہیں, عیال میں سے, اس طرح سے فرمایا انہوں نے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق اب اتنے ذہین فتین, اتنے زیادہ مضبوط حافظے والے ہونے کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کم و بیش 20 سال شروع میں تو جیسے مختلف علوم انہوں نے حاصل کیے نا, اور ابتدا میں علم الکلام کی طرف زیادہ رجحان تھا ان کا, اور علم الکلام کی طرف بھی رجحان یوں تھا کہ جو مطلب وہ فتنے تھے اس دور کے اندر جو اس طرح, تو ان فتنوں کو جواب دینے کے لیے تو آپ کا جو طبعی میلان تھا اس طرف تھا, اور بصرہ چونکہ اس وقت وہاں پہ بہت یعنی اس طرح کے تھے مرکز تھے, تو آپ نے وہاں کئی دورے بھی فرمائے اور تقریباً 20 سال آپ نے اسی فیلڈ کے اندر آپ نے کام کیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے یعنی جو علم فقہ ہے اس کی طرف آپ نے توجہ کو جو ہے نا وہ زیادہ انوالو کیا. اس کی بھی ریزنز ہیں, انشاءاللہ وہ موقع پر شیئر کرتا ہوں. لیکن ابھی جو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک, جو جس مدنی پھول کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے اتنا ذہین, اتنا فتین, اتنی زبردست عقل کے حامل, اتنے جلیل القدر بزرگ, اتنی زبردست طریقے سے علم حاصل کرنے کے بعد 20 سال جو ہے نا وہ ایک فیلڈ کے اندر جو ہے نا وہ محنت کرتے ہیں, صرف کرتے ہیں. پھر علم فقہ کی طرف جب جاتے ہیں تو امام حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اتنا بڑا امام, خود اتنا بڑا عالم, 10 سال ان کی صحبت میں رہے ہیں. 10 سال 10 سال تھوڑے نہیں ہوتے, مطلب یعنی اس, اور پھر جب آئے ہیں ایڈمیشن لیا ہے, آپ یہ دیکھیے یعنی جب آج کے دور کی اصطلاح کے مطابق جب ایڈمیشن لیا ان کی اکیڈمی میں امام حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, اس وقت ان کا علمی اسٹیٹس کتنا بڑا ہے,
پہلے ہی کتنا زیادہ یوں سمجھ لیں کہ ایک پی ایچ ڈی اب کہیں ایڈمیشن لینے جائے گا تو وہ ظاہر کنڈر گارڈن سے تو نہیں پڑھے گا نا, KG سے تو نہیں پڑھے گا وہ. تو اب اتنا زیادہ علم ہونے کے باوجود بھی آگے 10 سال وہ محنت کر رہے ہیں. 10 سال محنت, اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی محنت کا عالم جو لکھا ہے وہ دیکھیے کہ جو امام حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے سارا نوٹ کر لیتا تھا, یاد کر لیتا تھا, پھر کل اس عنوان کو دوسرے انداز سے بیان کرتے تھے وہ بھی نوٹ کر لیتا تھا اور یاد کر لیتا تھا. پھر جب تیسرے دن مطلب اگر اس عنوان کو تیسرے انداز سے بیان فرمائیں تو وہ بھی نوٹ کر لیتا تھا, یاد کر لیتا تھا. یعنی جو روزانہ کا لیسن ہے یاد بھی فرما رہے ہیں, پورا اپنا کام بھی مکمل یعنی جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں. اور جب ان کا انٹرسٹ دیکھا, ان کی دلچسپی دیکھی, امام حماد کہتے ہیں کہ بھائی امام اعظم یعنی نعمان بن ثابت کو میرے سامنے بٹھایا کرو, سامنے بالکل جو ہے نا کلاس میں جگہ دی. اور اتنی محنت کے باوجود یعنی کرنے کے بعد پھر جب یہ جو فقہ ہے اس کو مدون کرنے کا وقت آیا, اس کی مطلب ساری جو کمپائلیشن ہے یہ کرنے کا موقع آیا, تو تب بھی آپ دیکھیے کہ تقریباً 40 کے قریب کتنے جلیل القدر یعنی جو انہی کے شاگرد تھے جو اجتہاد کے درجے پر فائز تھے, ان کی جو ہے نا ایک پوری جسے کہتے ہیں مجلس بنائی, کمیٹی بنائی, ٹیم بنائی, ایک کمیشن بنایا ایک لحاظ سے, اور ان سب کو کیا کہتے ہیں مطلب اتنی زیادہ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ اوپن ڈیبیٹ, ہر پہلو سے جائزہ اس کا لے کے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو, تو ان کی مطلب یعنی کام کرنے کے انداز میں جو ان کی مہارت ہے, ان کی جو محنت ہے, اگرچہ اتنے ذہین ہیں, اگرچہ اتنے مضبوط حافظے کے مالک ہیں, مگر پھر بھی ان کی محنت کا اور ان کی جو اس علم کے اندر جو ان کی کوششیں اور مشقتیں, اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے. اور ہم تو مطلب یعنی علم دینی کیا کوئی اور معاملہ بھی ہو جس میں ہمارے پیسوں کا معاملہ بھی ہو تب بھی ہم اس میں تساہل کا شکار رہتے ہیں, محنت نہیں کرتے. دنیاوی معاملات ہوں تب بھی سستی کا شکار, اخروی معاملات ہوں تو شاید اس معاملے میں تو ہم پر زیادہ ہی سستی کا غلبہ رہتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیے گا تو ان کی ذات مبارکہ میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کس قدر محنت کے ساتھ, جبکہ یعنی حافظے کا عالم, ان کی ذہانت کا عالم کہ 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ ہے, 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک حفظ ہے. اچھا, اور آپ جیسے بتا رہے تھے 13 سال کی عمر میں وہ جو ہے نا محراب حرم میں بیان فرمانے اتنے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں, 15 سال کی عمر میں جو ہے وہ فتوی کی اجازت لے چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ان کے اتنے مراحل ہیں کہ یہاں گئے یہاں گئے یہاں گئے یہاں گئے, اور وہ بھی ایک مطلب پوری ایک یعنی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جس استاد کے پاس گئے انہوں نے ان کے بارے میں کیا کمنٹ دی اور انہوں نے کس کس طرح سے علم اخذ کیا. حالت مالی لحاظ سے یہ ہے کہ, اور جبکہ ریسورسز کا حال یہ ہے کہ ہڈیوں پر لکھ رہے ہیں, جو ہے نا چمڑے پر لکھ رہے ہیں, کاغذ دستیاب نہیں ہے, لیکن ضبط علم کرنے میں جو محنتیں کی, کوششیں کی, اور پھر اس کے بعد جب فقہ کو مدون کرنے میں اتنی عبادت اور ریاضت کے باوجود بھی کتابیں بھی تحریر فرما لی اور کمپائل بھی کر لیا. تو محنت بہت محنتی ہوتے تھے, محنت سے جین چرانا کی ہے. اور ایک بات یہاں پہ عرض کروں, ایک دعا ہے, سنت ہے کہ علم نافع کی دعا کرو. علم ہونا ایک جدا چیز ہے اور علم نافع ہونا ایک جدا چیز ہے. جب ان اسلاف کو دیکھتے ہیں, اب میں ادھر جا رہا ہوں آپ کی تمہید پہ کہ ان کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں, وہ بھی آئے گی یہاں پہ, کہ علم کی تو مطلب بہت سارے نام مل جائیں گے آپ کو کسی بھی حوالے سے علم میں ممتاز حیثیت کے حامل افراد کے. ٹھیک ہے, لیکن چند نفوس وہ ہیں تاریخ اسلام کے, تاریخ عالم کے, کہ جنہوں نے ایسا علم حاصل کیا کہ جو خود ان کے لیے اور ساری کائنات کے لیے علم نافع کا درجہ حاصل کر سکا. اور یہ بڑی سعادت مندی والی بات ہے. یہاں پہ میں عرض کروں کہ ایک بالکل سمجھانے والی بات میں عرض کرتا ہوں کہ ایک کھانا ہے, کھانا تو کھانا ہی ہے, لیکن ایک کھانا وہ ہے کہ جو پیٹ بھی بھر دیتا ہے اور لذت بھی عطا کرتا ہے. تو اس کھانے کو بنانے والا یا وہ کھانا خود سے جو ہے وہ قابل تعریف ہوتا ہے, قابل ستائش ہوتا ہے کہ یہ کسی کے کام آیا ہے. اسی طریقے سے اچھا علم رزق, جو ہمارے یہاں عرف میں تو رزق جو ہے وہ کھانے ہی کو کہتے ہیں, لیکن جہاں پہ قرآن کریم میں رزق کا ذکر آیا ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یہ اس آیت میں بھی اس کی تفسیر میں, رزق کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ علم بھی رزق میں داخل ہے. وہ اس نے اتفاق سے اس طرف توجہ ہو رہی ہے, تو وہ علم بھی رزق میں داخل ہے. تو اب علم نافع جو ہوتا ہے نا, اس کی برکات یہی ہوتی ہے کہ وہ جس کو ملتا ہے اس کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اور اگر پوچھا جائے کہ علم نافع کی علامت کیا ہے, تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس علم سے پھر دوسرے افراد بھی مستفیض ہوتے ہیں. بعض افراد تاریخ عالم میں آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو ان کی مطلب علمی مرتبے کا انکار کوئی نہیں کرے گا,
لیکن ان کا علم ظاہر نہیں ہو سکا، ان کے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا، یہاں تک کہ بعض تو محروم وہ ہیں جو خود ہی اپنے علم کے جھانسے میں مکر و فریب میں آ گئے اور وسوسوں کا شکار ہو گئے اور گمراہ ہو گئے، اللہ عز و جل کے نافرمان ہو گئے اور عذاب نار کے حقدار ہو گئے۔ تو علم نافع جو ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ چاہے جو بھی علم ہے جائز علم جب آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرمائے، ایسا علم عطا فرمائے جو میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے اور سارے عالم کے لیے فائدے اور منفعت کا باعث بن جائے۔ تو ان کی شخصیات جب ہم دیکھتے ہیں، چاہے اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، یا صدی بصدی جو علماء آئے، جو اولیاء کاملین آئے، ان کے علم نے فائدہ پہنچایا۔ اچھا، ان کے علم نے کیوں فائدہ پہنچایا؟ مجھے جو ایک چھوٹی سی عقل میں میری بات آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ علم جو ہے نا نور ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم نور ہے، اور یہ نور جو ہے نا یہ ان افراد ہی پر کھلتا ہے۔ یہ بات اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمائی کہ جو اس پہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے دائرے کھلتے جاتے ہیں۔ یہ ایک دروازہ ہے، گویا کہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دروازہ ہے، اب اس میں لاک لگا ہوا ہے، علم جو ہے وہ لاک کھول دیتا ہے، لیکن اب اس کے آگے بھی دروازے ہیں، وہ لاک کیا کھولیں، وہ لاک کیسے کھلیں گے؟ تو وہ لاک جو ہیں اس علم پہ آپ جب عمل کرتے جائیں گے تو وہ اور لاکس کھلتے جائیں گے۔ جب آپ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد بھی خوف خدا عز و جل آپ کے دل میں جاگزی ہو جائے گا تو پھر اور دروازے کھلتے جائیں گے اور جہتیں کھلتی جائیں گی، اور حدیث فرمایا گیا، روایتوں میں آیا کہ خوف خدا جو ہے یہ حکمت کی اصل ہے، خوف خدا راس الحکمت ہے یہ۔ تو آپ ان افراد کو دیکھیں گے کہ باوجود علم ہونے کے اور ایسا علم ہونے کے کہ زمانہ ان کا علم مانتا تھا، اس کے باوجود یہ عاجزی کے پیکر ہوتے تھے اور انکساری کے پیکر ہوتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو، اگر آتا ہوگا تو بتا دوں گا، اور اگر نہیں آتا ہوگا تو یہ بتا دوں گا کہ مجھے نہیں آتا۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے منقول ہے۔ تو یہ ان کی علم کی عاجزی اور خوف خدا جو ہے اس کی برکت سے بھی انہیں علم کی جو ایک فضیلت اور ایک جو عالم میں آشکار ہونا ہے وہ ظاہر ہوا، لوگوں کو پتہ چلا، لوگ مستفیض ہوئے۔ اور آج کے جدید دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو علم سے ان کے علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا بڑا دعویٰ ہے کہ جناب ہم بڑی ترقی کر چکے، آج تو علم کی یہ جہتیں کھل چکی ہیں، یوں ہو چکا، یوں ہو چکا، یوں ہو چکا، اب تو کمپیوٹر کا، آئی ٹی کا اور نیٹ کا اور یہ اور وہ جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، یہ سارے دعوے ہونے کے باوجود آج آپ امام اعظم کی کتاب اٹھا کے پڑھیے تو آپ کو اس میں علم کی وہ جہتیں ملیں گی، آپ مطلب ایک جملہ پڑھیں گے اور رک جائیں گے کہ اتنا لطف دے گا، اتنا سرور دے گا کہ انہوں نے اس دور میں یہ لکھا ہے، اس دور میں جبکہ کوئی مطلب ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی ان کے پاس وہ سہولیات نہیں تھی، اس دور میں کیسے لکھ دیا۔ وہ کن کی مبسوط شریف جن کی ہے جو کنویں میں سے انہوں نے ڈکٹیٹ کروائی تھی، کون جنہیں قید کر دیا تھا، نام مجھے امام کا یاد نہیں آ رہا، ابھی آپ کے کہنے سے مجھے یاد آ گیا، یعنی کہ اور ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا، وہ جو ایک امام تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں آئیں گے، وہ جو ہے وہ کسی حاکم نے ان کو قید کر دیا، تو وہ اس ٹائم میں نا مطلب زندان وہ بڑے بڑے ہوتے تھے، کنویں میں ان کو قید کر دیا، تو کنویں میں قید کر دیا تو جو شاگرد تھے وہ جمع ہو جاتے تھے منڈیر پر، ہوتی ہے اندر سے جو ہے نا وہ کلام فرماتے رہتے تھے، وہ لکھتے رہتے تھے، کئی جلدیں بنی ہوئی اس کی۔ تو یعنی ان کا تو ایسا یعنی ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مسائل مدون کیے گئے تو ایک جگہ پڑھ رہا تھا تعداد تمام فروعی اور مختلف ملا کر تقریباً 12,90,000 کی تعداد لکھی ہوئی تھی، 12,90,000۔ اور اپنی تصنیفات میں آپ نے 70,000 حدیثوں کو ذکر کیا، 70,000 احادیث کا اپنی تصنیفات میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرہ کیا۔ ابھی محروز بھائی جو گفتگو کر رہے تھے کہ علم پر ان کا عمل، جی اچھا، علم پر عمل فتوے کے مطابق نہیں، وہ اتنی انتہا اور اتنی گہرائی میں جا کر عمل کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مجھے ایک حدیث قدسی یاد آ رہی ہے، میں نے پڑھی تھی کہ جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ہم تمہیں وہ علم دیں گے جو کتابوں میں نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اچھا، اب ان کے پاس وہ علم ہے اور وہ ان کا انداز اس پر عمل اتنی گہرائی میں جا کر کرتے ہیں
کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بڑے ہی مشہور شاگرد ہیں امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اللہ 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 اللہ. آپ فرماتے کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں 20 سال حاضری دی. اللہ اکبر. فرماتے کبھی بھی میں نے نہ خلوت میں نہ جلوت میں نے کبھی ان کو ننگے سر نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اب یہ مطلب بہت ہم جس چیز کو بہت چھوٹا یا ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں نا غلام رسول بھائی، یہ بھی جہد ہے. اب بات وہی ہے، بات سے بات نکلتی چلی جائے گی. صدر الشریعہ نا حج پر جب جا رہے تھے تو رئیس التحریر علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ساتھ تھے. ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ ان کے گھر میں بچوں کی امی تھیں صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے. تو مجھے یعنی آپ کی اس بات سے یہ ہے نا، مجھے اب دیکھیں یاد تو آتی نا اپنے الحمدللہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے. تو حنفی بھی ہوں الحمدللہ، اور یعنی قادری رضوی بھی ہوں، عطاری بھی ہوں. تو صدر الشریعہ بیمار ہو گئے یعنی دوران سفر میں، اور وہ جو ان کی دعا بھی تو مانگی تھی نا انہوں نے کہ ہر سال حج کے نا وہ نصیب ہونے کی، تو قبول یوں ہوئی کہ حج کے جو ہے نا سفر میں ان کا انہوں نے وصال ہوا. تو انشاءاللہ جو ہے نا تا قیامت ہونے والے جب حج یہ ان کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. تو وہ جب سفر میں تھے ٹرین میں تو یعنی بخار بہت زیادہ شدید تھا. رئیس التحریر لکھتے ہیں اور ایسا تھا کہ جو ہے نا غالباً غشی کی کیفیت ہو گئی، یعنی مطلب شدت بخار کی وجہ سے بے ہوشی کا سا عالم تھا. لیکن نماز کی فکر اس معاملے میں بھی جو ہے نا وہ مطلب ایسی تھی. اور جب نماز کا وقت ہوا تو نماز کے وقت کے لیے نا جیسے تیاری کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اتنا بخار کی انتہائی شدت، اور جو ہے نا وہ سہارے سے جیسے مطلب ان کو پکڑ کر رئیس التحریر نے جیسے تیسے بیت الخلاء کی طرف لے کر گئے. بیت الخلاء کی طرف جب اندر گئے تو بڑی یعنی کمزوری تھی، نقاہت تھی. تو جیسے مجھے یاد آ رہا ہے اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں، جیسے اندر گئے تو فوراً باہر جو ہے نا وہ آ گئے، اور مطلب اشارہ یعنی وہ اس وقت سر پر جو ہے نا ٹوپی نہیں تھی. تو مطلب یعنی تو رئیس التحریر مطلب یہ دیکھ کر بھی عمل بہت متاثر ہوا کہ یہ دیکھیں ان کا اس وقت میں بھی اتنی جو ہے نا بخار کی شدت اور اس طرح کا. لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ نگران شورا کا ایک ویڈیو پیغام ہے، وہ اس سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. لبائک. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، صوفی نگر ڈربن میں پہنچ چکا ہوں الحمدللہ. ساؤتھ افریقہ کا شہر ہے، اور میں نے آپ کے مدنی مکالمے میں شرکت کی بھی نیت کی ہوئی ہے. یہاں کچھ ٹیکنیکل مسائل چل رہے ہیں، اللہ کرم کرے اور بہتر ہو جائے. یہاں صوفی نگر فیضان رضا مسجد دعوت اسلامی نے بنائی. دعوت اسلامی پوری کی پوری فیضان رضا ہی ہے. اللہ تعالی میری اس حاضری کو بھی قبول کر لے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں کا ذکر خیر مدنی مکالمے میں ہے. تو میں نے کچھ سنا بھی ہے. ریڈیو جو ہمارے آئی ٹی مکتب میں جو ریڈیو اپلیکیشن دی ہے بہت اچھی اپلیکیشن ہے، اسی کو آن کیا اور میں نے سننا شروع کر دیا تھا. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تو کیا کہنے، ان کا تو امت تو بہت بڑا احسان ہے. اور ہمارے امام ہیں نعمان، ان کا نام ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اب زیادہ وقت ہے نہیں کہ میں کچھ عرض کر سکوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی بہت بڑے امام، اور ان کا تو بڑا پیارا انداز یہ بھی تھا کہ ان کو علم سیکھنے کا اتنا جذبہ تھا کہ یہ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور وہاں کافی علم دین حاصل کیا. پھر وہاں سے کوفہ کی طرف آئے جہاں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ جو دونوں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، ان دونوں کے پاس بھی رہے. ایک عرصہ دونوں کے پاس رہے. پھر وہاں سے دوبارہ مدینہ منورہ زہد اللہ شرف و تعظیماً میں یہ پہنچے. وہاں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ انہوں نے وقت گزارا. تو یہ بڑے عظیم دونوں بزرگ گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے، اور ہم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں. اللہ کریم ہمیں امام اعظم کی غلامی پر استقامت بھی دے. امام اعظم علیہ رحمہ ہوں، امام مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، سارے امام حق ہیں.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل. نگران شورا فرما رہے تھے ایک دفعہ کہ مجھے امام اعظم سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ. اور جس وقت یہ جملے کہہ رہے تھے نا تو جسے اردو ادب کی زبان میں کہہ سکتے ہیں ان کا رواں رواں بول رہا تھا کہ واقعی میں مجھے بہت زیادہ محبت ہے. اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ننگے سر نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی میں نے ان کو خلوت یا جلوت میں پاؤں پھیلائے دیکھا. اللہ اللہ اللہ. اچھا، پاؤں پھیلانا آپ دیکھیں لوگوں کے سامنے نہیں پھیلا رہے، تنہائی میں نے پوچھا کہ حضور آپ لوگوں کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتے، چلے ان کے احترام میں، آپ تنہائی میں بھی پاؤں نہیں پھیلا رہے ہوتے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ باتیں پڑھ کر الحمدللہ مزید ان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. الحمدللہ. آپ فرماتے ہیں کہ جلوت میں لوگوں کے سامنے تو لوگوں کے احترام میں پاؤں نہ پھیلاؤں، تو کیا میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے احترام میں جو ہے وہ اپنے پاؤں کو کیوں پھیلا دوں؟ جیسے ہمارے اسلام بھائی سمجھا رہے تھے نا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں امام اعظم نے یہ کہیں آپ نے جیسے ظاہر ہے کہ علماء سے نہیں سنا ہوگا کہ پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے، لیکن وہ بتا رہے تھے جو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے بزرگوں کا عمل کیا ہوتا تھا. مسئلہ جو وہ بیان کرتے تھے، فتویٰ جو دیتے تھے، وہ تو ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی ہمتوں کو دیکھ کے ہی، لیکن ان کا طرز عمل کس بلندی پر جا کر وہ جو ہے نا وہ الحمدللہ عمل کیا کرتے تھے. تقویٰ اور ورع کا ان کا کیا عالم ہوتا تھا. کچھ اور نمونے ہاں بتائیں. وہ اس ایک اور واقعہ ہے جو آپ کی بات کی مزید جو ہے تائید میں واقعہ آ رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ تھوڑی سی نجاست کا کوئی حصہ لگا ہوا ہے اور آپ اس کو دھو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ تو ایک دھرم سے کم نجاست تھی اور آپ کے مطابق تو ایک دھرم یا اس سے زیادہ نجاست ہو تو اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے، اور جو دھرم سے کم ہو وہ تو معاف ہوتی ہے، تو یہ آپ اس کو کیوں دھو رہے ہیں؟ تو آپ نے جو تاریخ الفاظ ارشاد فرمایا نا، آپ فرماتے ہیں وہ میرا فتویٰ تھا اور یہ میرا تقویٰ ہے. اللہ اکبر. کہاں جا کر وہ عمل فرما رہے ہیں؟ آپ کے محلے کے اندر ایک بار بکری چوری ہو گئی، آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. مطلب یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا انسان کس طرح اس پر عمل کر سکتا ہے. وہ تقوی کی اتنی جب بلندیوں پر جا کر فائز ہوگا نا تبھی جا کر اس کو مطلب یہ عمل کی توفیق مل سکتی ہے. تو امام اعظم ایسا شخص مسئلہ بتانے میں کتنا احتیاط کرے گا، کتنے احتیاط فرماؤں، اور وہ کتنی ریسرچ، کتنا ٹھوک بجا کر مسئلہ بتانے میں، روایت بیان کرنے میں. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت کم احادیث روایت کی ہیں تعداد کے اعتبار سے. تو اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے علماء نے کہ امام اعظم ابو حنیفہ انتہائی محتاط تھے، اور اس کی مثال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شب و روز میں اور سفر و حضر میں جو ساتھ ہوتے تھے صحابہ، ان میں سے بھی ممتاز ترین جو گویا کے سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے وہ فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. لیکن انہوں نے احادیث کم بیان کی ہیں بنسبت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کے بعض صحابہ ہیں جو ان سے بھی زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی، ایک تو حضرت ابو ہریرہ کا تو خاصہ بھی ہے کہ انہیں عطا ہوا تھا حافظہ، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ ان پہ خوف کا غلبہ تھا اور ان کا احتیاط کا پہلو جو تھا اس کا غلبہ تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی لاکھوں لاکھ احادیث کے حافظ تھے آپ، اور خود آپ کی کتاب الآثار ہے، اس میں آپ نے لاکھوں حدیث میں سے انتخاب کر کے چند ہزار احادیث جو 40,000 میں سے انتخاب کر کے وہ نسخہ جو ہے ترتیب دیا ہے. لیکن آپ حدیث کی روایت کرنے میں بہت محتاط تھے، تو ان کا احتیاط کا پہلو جو تھا وہ بہت غالب تھا. ماشاءاللہ. جی کنٹینیو کیجیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں بکری چوری ہو گئی، تو آپ نے بکری کی جو اوسطاً ایک طبعی عمر ہوتی ہے وہ معلوم کی ماہرین سے کہ بکری اوسطاً کتنے عرصے تک، کتنی عمر تک زندہ رہتی ہے. تو جب کیونکہ آپ کو خوف تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بکری چوری کی کہیں مارکیٹ میں آ جائے اس کا گوشت بکنے کے لیے میں اس کو کھا لوں، تو آپ نے اس کی ایک طبعی عمر معلوم کی اور آپ کو بتایا گیا کہ حضور اتنے عرصے تک ایک بکری جو ہے عام طور پر زندہ رہتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے علم پر کتنے تقوی کی گہرائی میں جا کر عمل فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنے عرصے تک بکری کا گوشت تناول نہیں فرمایا. اللہ کہ مبادہ ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں کوئی وہ چوری کی بکری، حالانکہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو فتوے کی روح سے تو جائز تھا، لیکن تقوی آپ کا یہ ہے کہ چوری کا گوشت اس کی مالک میں کیوں میں کھا لوں اور میرے اندر اس کا کوئی طرح اثر آ جائے. اللہ اللہ. یعنی عظیمت پہ عمل کرنے والے افراد. جی. اور وہ بھی نا کہ سائے میں، دیواروں کے سائے میں چلتے چلے جا رہے ہیں تو ایک دیوار سے جو ہے وہ ہٹ کر
کھڑے ہو گئے. تو پوچھا بھائی حضرت یعنی یہ کیا؟ تو کہا یہ جو گھر والا ہے نا اس کا یہ میرا مقروض ہے, تو کہیں اس کی دیوار سے سائے کا نفع لینا کہیں سود میں جو ہے نا وہ شمار نہ ہو جائے. تو ایسے یعنی محتاط تھے. اور یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر مقام اور مرتبہ بھی کیسا عطا فرمایا تھا کہ ایک شخص آیا, اس نے حوض میں وضو کیا, تو اس کو فرمایا اے نوجوان زنا سے توبہ کر لے. تو وہ یعنی نا وضو کرنے سے جیسے گناہ جھڑتے ہیں, تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ امام اعظم علیہ رحمہ ایسے اہل کشف تھے کہ یہ گناہ جھڑتے ہوئے دیکھتے تھے کہ یہ گرا ابھی اس نے یہ گرا یہ گرا یہ گرا یہ گرا, لیکن اب اس میں بھی ان کی اب شان دیکھیے کیسی شان ہے. پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھ سے یہ کشف کی جو یہ ہے یعنی یہ جو ملی ہے مجھے صلاحیت, یہ واپس لے لی جائے کہ مسلمانوں کے عیب مجھ پر آشکارا ہوتے ہیں, مسلمانوں کے عیب مجھے نظر آنے میں تو یہ عیب نظر نہ آئیں, جبکہ یعنی ان کا جو ہے نا وہ دل کی صفائی کے سبب اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی وجہ سے ان کا عالم ایسا تھا. تو الحمدللہ ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ تقوی ہو, علم ہو, عمل ہو, کردار ہو یا امت کی خیر خواہی ہو, ہر ہی میدان میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. تو ہمیں بھی تذکرہ تو کرنا ہے اور ان بزرگوں کے ساتھ اپنی نسبتوں کو مضبوط بھی کرنا ہے. ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہمارے مستند اور پائے کے علماء اور مختلف جو علوم اسلامیہ ہیں, ان کے جلیل القدر جن کا الحمدللہ امت پر بہت عظیم احسان ہے اور جن کی تعلیمات جو ہے وہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہوتی ہوئی ان بزرگان دین کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہوئی ہیں. تو یہ تاکہ جو ہماری نسبت ہے, یہ جو ہماری لائن ہے, یہ ہماری مضبوط رہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو لرننگ ایکسپیرینسز مل رہے ہیں ان کی ذوات سے, ان کی شخصیات سے, ان کی پرسنالٹی سے, ہمیں علم کے حاصل کرنے, مشقت محنت اس معاملے میں صرف کرنے, کوششیں کر کے آگے بڑھنے, اور پھر خیر خواہی امت میں شب و روز ایک کر دینے, مسلمانوں اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بھلائی کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرنے, کردار اور اخلاق میں خوب کوششیں کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے, آگے بڑھنے, اور یوں ہی کثیر لوگوں کو علم و عمل کا فیض پہنچانے جیسے عظیم میدانوں میں انسپریشن لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں توفیق دے, اور ہمیں لینی بھی چاہیے. اور عملاً تو یعنی اگر مثال کے طور پر مجھے اللہ نے جتنا, میں یہ لوں انسپریشن, مجھے اللہ نے جتنا علم دیا ہے, جتنی ذہانت دی ہے, جتنی صلاحیت دی ہے, تو میں ان سارے میدانوں میں امت کی خیر خواہی کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اے کاش ان کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایک شخص نے بھی یہ مدنی پھول سن کر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کے لیے قدم بڑھا لیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, تو آج کا مدنی مکالمہ انشاءاللہ عز و جل بشرط قبولیت وصول ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل مجھے اور آپ کو ان بزرگان دین کی سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والے اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی مکالمے کا ایک انٹرسٹنگ موضوع لے کر اور بہت سارے مدنی پھول لے کر پھر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو, اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو. جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت,